بہت بڑی تعداد ہے ادارے میں، حاضرین کی بہت کثرت ہوتی ہے، بعض جگہوں پر بڑی کوشش کے ساتھ، کوشش کے باوجود بھی انسانوں کا اتنا ہجوم نہیں ہوتا۔ یہ جگہ میں نے دیکھی جب بھی آئے اشتہار ہو نہ ہو، حاضری دینے والوں کا اتنا ہجوم ہوتا ہے کہ دل رکھنے کو جگہ نہیں ملتی، مسجد بھی کھچا کھچ بری رہتی ہے۔ خود جب حضرت صاحب تشریف فرما ہوتے تھے، پھر صاحبزادہ صاحب تشریف فرما ہوتے تھے، اس وقت بہت رونق تھی۔ ان کے وصال کے بعد یہ رونق بڑی ہے، کم نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ہستیوں کے مزارات پر اپنی مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آپ کو معلوم ہے یہ مبارک اور مقدس مہینہ محرم الحرام ہے۔ 10 محرم الحرام بالکل قریب۔ اس موقع پر اہل سنت کے ہاں دیگر مضامین برائے نام بیان ہیں، خاص طور پر جو تذکرہ ہوتا ہے وہ اہل بیت اطہار کا، اور اس میں پھر جو خاص شان بیان کی جاتی ہے وہ نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خارہائے نمایاں بیان کی جاتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں یہ مسئلہ عرض کروں کہ اہل بیت کے ساتھ امت محمدیہ کو کس طرح کا تعلق رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، یہ ہمارا مضمون ہے۔ اہل بیت کو اہل اسلام کے ہاں کیا اہمیت حاصل ہے، اور اہل بیت کون ہے؟ بنیادی طور پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے، 3 اس کی اقسام ہیں۔ اس کے نام بعض اوقات بدلے بھی جاتے ہیں۔ ایک ہیں اصل اہل بیت، ایک ہیں داخل اہل بیت، اور ایک ہیں لاحق اہل بیت۔ یہ 3 اس کی کیٹیگریاں ہیں۔ سب سے اونچا مرتبہ اصل اہل بیت، اور اصل اہل بیت میں جو افراد ہیں ان کی تعداد 16 ہے۔ 16 افراد، 16 نفر، جس کا مصداق اول، مصداق اتم سب سے پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج۔ سبحان اللہ کہیے۔ یہ اصل اہل بیت، ان کو داخل نہیں کیا گیا، بھئی داخل کیا گیا، وہ خود نہیں تھے پھر داخل کیا۔ یہ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد، حضور کی 4 بیٹیاں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادگان، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسنین کریمین، اور حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے بعد پھر پورا خاندان ہے، جس میں وہ افراد خاندان بنو ہاشم کے جنہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں آپ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال دیا۔ یہ 5 خاندان جن پر زکوٰۃ حرام کر دی گئی، اس میں آل علی، حضرت علی شیر خدا کی ساری نسل، کسی آپ کی زوجہ سے اولاد ہوئی، جتنے آپ کے بیٹے ان کی آگے جتنا بڑا خاندان ہے وہ سب آل علی میں شامل۔ آل جعفر، جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، آل عقیل اور آل عباس اور آل حارث۔ پھر وہ افراد ہیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کی عظمت دینے کے لیے شامل کر دیا، جیسے فرمایا سلیمان منا اہل البیت۔ حضرت سلیمان فارسی، حالانکہ وہ خاندان بنو ہاشم کے
سرکار نے فرمایا سلیمان بھی ہمارے اہل بیت میں سے۔ سبحان اللہ فرمائی۔ اس میں جو سب سے اونچا مرتبہ ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندوادے میں جو افراد ہیں، ازواج اور آپ کی اولاد کے بعد یہ سب سے اونچا مرتبہ حسنین کے جنین رضی اللہ تعالی عنہما۔ اب سوال یہ ہے کہ اہل بیت سے ہمیں کیا تعلق رکھنا ہے؟ صحیح نظریہ اسلام کا یہ ہے کہ جن کو اہل بیت کی محبت نہ ملے اور اہل بیت کی محبت قرآن مجید میں پوری امت محمدیہ پر فرض۔ اہل بیت سے محبت نہ ہو بندے کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا، سرے سے بند داخلے بند۔ اہل بیت کی ذوات قدسیہ پر درود نہ پڑھا جائے، نماز کی قبولیت کا امکان ختم ہو جاتا ہے۔ نہ صرف نماز بلکہ حج ہو، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو،